Hello students, welcome to Linguistics Info, and today's lecture is about listening skill. So let's start. What is listening? Listening ایک ایسی قابلیت کا نام ہے جس میں آپ کچھ آوازوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد آپ ایک رسپانس جو ہے وہ دیتے ہیں. تو لسننگ جو ہے وہ ایک ایسی قابلیت ہے جو کسی بھی کمیونیکیشن کے عمل میں افیکٹو ثابت ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن کا جو عمل ہے اس کو ایک بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ روئے کار لاتی ہے. تو اگر لسننگ ابیلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ افیکٹو وے میں جو ہے وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ جو لسنر ہے، بینگ اے لسنر، اگر وہ سمجھتا نہیں ہے میسیج جو اس کنوے کیا جا رہا ہے، وہ اس کو سنتا نہیں ہے مناسب انداز میں، تو وہ کبھی بھی اس میسیج کو نہیں سمجھ پائے گا جو کہ کنوے کرنا چاہتا ہے بات کرنے والا. سو لسننگ جو ہے وہ ہمارے پاس اس عمل کا نام ہے جس میں ہم کچھ چیزوں کو ریسیو کرتے ہیں، یعنی جو ساؤنڈز ہیں، آوازیں جو ہیں وہ ہمیں ریسیو ہوتی ہیں، پھر ہم اس سے میننگ جو ہے ان کو تشکیل کرتے ہیں، اور پھر ہم رسپونڈ کرتے ہیں جو ہمیں میسیج ریسیو ہوا ہوتا ہے، چاہے وربل فارم میں ہے چاہے وہ نان وربل فارم میں ہے. سو لسننگ جو ہے یہ ورڈ جو ہے جو بولے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی. ایک اچھا جو لسنر ہے وہ لفظوں کے ساتھ ساتھ جو بات کرنے والا شخص ہے اس کے جو نان وربل کیوز ہے، یعنی اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اوپر بھی دھیان دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو لسننگ ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے، اور وہ بہتر انداز کے ساتھ رسپونڈ کرتا ہے اس میسیج کو جو کہ وہ ریسیو کرتا ہے اسپیکر کی طرف سے. ایک ڈفرینس ہے ہیئرنگ میں اور لسننگ میں، کیونکہ ہم روزمرہ کی روٹین میں ڈھیر ساری آوازیں جو ہیں ان کو سنتے ہیں، ہمارے کانوں سے ہو کر گزرتی ہیں. کچھ آوازوں پہ ہم توجہ دیتے ہیں اور کچھ پہ ہم توجہ نہیں دیتے. تو ڈفرینس یہ ہے، ویسے یہ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہیئرنگ اور لسننگ کی جو ٹرمز ہیں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جن آوازوں پہ ہم دھیان دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کانشیس ہو جاتا ہے اور اٹینشن پے کرتا ہے جن آوازوں پہ، تو وہ لسننگ کہلاتا ہے وہ عمل. اور جن آوازوں پہ آپ دھیان نہیں دیتے، آپ کانشیس نہیں ہوتے، وہ آوازیں جو ہیں وہ ہیئرنگ کے پروسیس میں آ جائیں گی، یعنی کہ اس میں آپ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے. سو ہیئرنگ از ود ایئرس، مطلب آپ کے کانوں سے جو آوازیں ٹکرائی ہیں وہ ہیئرنگ ہے. لسننگ از ود مائنڈ، لیکن جن آوازوں پہ آپ دھیان دیتے ہو، آپ اٹینشن پے کرنا شروع کر دیتے ہو، تو وہ لسننگ بن جاتی ہیں. پروسیس آف لسننگ میں دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 5 اس کی سٹیجز ہیں. نمبر 1 ریسیونگ، یعنی کہ آواز جو ہے وہ آپ کے کان، آپ کے جو ایئر ڈرمز ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے آپ کا مائنڈ، پھر ریممبر کرتا ہے، پھر اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیڈ بیک یعنی رسپانس جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اب جو پہلی سٹیج ہے دیٹ از ہیئرنگ. اب ہیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ ہیئرنگ ہمارے پاس ایک رسپانس ہے کس کی وجہ سے؟ کچھ ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی وجہ سے، جو کہ ہمارے ایئر ڈرم سے ٹکراتی ہیں، ان کے ٹکرانے کے نتیجے میں ہیئرنگ کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے. اب یہ فزیکل رسپانس ہے، یعنی ہیئرنگ جو ہے اس میں جو پرسیپشن آف ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ہوتی ہے. اب وہ کیسے ہوتی ہے کہ ساؤنڈز جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں، ایئر ڈرمز جو ہیں ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ایئر ڈرمز وائبریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ سنا ہے. اب برین جو ہے، یعنی آپ کا دماغ جو ہے، وہ اس سٹیمیلی کو، کون سی وہ آواز جو کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہے اس کو جو ہے وہ پہلے چیک کرتا ہے، پھر اس کو اجازت دیتا ہے. کس سینس میں؟
کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا اور پھر ان کو پرسیپشن کی طرف لے کے جائے گا، دیکھے گا کہ اس کے اوپر دھیان دینا ہے یا نہیں دینا، ان کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا۔ تو یہ ضروری عمل ہے پرسیپشن کا، یعنی کہ اس سے افیکٹو لسننگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس سے اگلا پروسیس جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے۔ پھر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب اس عمل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سنی ہوئی آوازیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ دماغ کرتا ہے، آپ کا ذہن جو ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی آوازیں یعنی سٹیمولی جو ہے جو ہمارے کان سے ٹکرائی ہے، ہم اس کے میننگز کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ساؤنڈس جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو جیسے ایک اپلاز کی ساؤنڈ ہے، جیسے کسی کی تعریف کرنا جو ہے یا کسی کے لیے چیئر کرنا جو ہے، تالی بجانا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سٹیمولی ہے اور پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کس میننگ جو ہے اس میں اس کو جو ہے وہ اکر کیا گیا ہے۔ اب سکسیسفل انٹر پرسنل جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لسنر انڈرسٹینڈ کرے ان انٹینڈڈ میننگز کو، یعنی ان میننگز کو جو کہ اسپیکر کنوے کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ کانٹیکسٹ جو ہے اس کو سامنے رکھے گا تاکہ آسانی سے سمجھ سکے۔ اگلی سٹیج ریممبرنگ ہے۔ اب ریممبرنگ امپورٹنٹ لسننگ پروسیس جو ہے اس میں سے ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ صرف اور صرف ساؤنڈس کو ریسیو نہیں کرتا یا پھر صرف اور صرف انٹرپریٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو اس کا سٹوریج ہے اس کے دماغ میں، جو کہ اس نے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو سٹور کیا ہوا ہے، وہ ان کو بھی ریکال کرتا ہے، ان کو ریممبر کرتا ہے تاکہ وہ انٹرپریٹ جو ہے وہ صحیح کر سکے اس میسج کو جو کہ اس کے کانوں کے ذریعے اس کو ریسیو ہوا ہے۔ اب لسننگ جو ہے، اب اس میں ظاہری طور پر جو ہے وہ ہم انٹینشن پے کرتے ہیں کچھ ان سلیکٹیو ساؤنڈس کے اوپر، ان ورڈس کے اوپر جو کہ خاص ہوتی ہیں میسیج کنوے کرنے کے لیے۔ سو ہماری میموری جو ہے وہ بھی اس میں اتنا ہی کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو چیزیں یاد کی جاتی ہیں، ریکال کی جاتی ہیں، ممکن ہے کہ وہ الگ ہو اس سے جو کہ آپ سن رہے ہیں یا جو کہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو کسی بھی صورتحال میں جو ریممبرنگ ہوگی وہ انٹرپریٹیشن کے عمل جو ہے اس میں مددگار ہوگی۔ پھر ایویلیویشن ہے۔ اب ایویلیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکٹیو لسنرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس سٹیج میں، لسننگ میں۔ اب کس طرح سے کہ ایکٹیو لسنر جو ہے وہ ایویڈنس کو اہمیت دیتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں وہ سن رہا ہے اس میں ایویڈنس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ اپنی اوپینینز جو ہے وہ اپنی اوپینینز بناتا ہے۔ ان اوپینینز میں سے جو کہ اس کو ملتی ہیں، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی تعصب یا حسد وغیرہ جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ اب افیکٹو جو لسنرز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی یقین دہانی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جب بھی ایویلیویشن کا عمل ہو تو وہ بہت جلدی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پوری بات جو ہے اس کو سنا جائے، سننے کے بعد انالیسس کیا جائے یا ایویلیویشن کی جائے، کیونکہ اگر وہ درمیان میں ایویلیویشن کرنا شروع کر دیں گے تو وہ مکمل میسج کو سن نہیں پائیں گے، اور جب وہ مکمل میسج کو سن نہیں پائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ اس میں سے جو نتیجہ نکالیں وہ نتیجہ صحیح نہ ہو، اور اگر وہ ایویلیویشن پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور میسج سن ہی نہیں رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ ایویلیویشن کی طرف چلا جائے گا اور جو لسننگ کا پروسیس ہے وہ رک جائے گا۔ اگلی سٹیج ہے رسپونڈنگ۔ اب ظاہر ہے کہ جب لسنر جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اس نے فیڈ بیک جو ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ اب فیڈ بیک جو ہے وہ وربل بھی ہو سکتی ہے اور وہ نان وربل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسپیکر جو ہے وہ جب ڈٹرمن کسی چیز کو کر لیتا ہے ایویلیویشن کے پروسیس میں،
تو پھر وہ رسپونڈ لازمی کرتا ہے۔ تو یہ جو سٹیج ہے، جو لاسٹ رسپونڈ والی سٹیج ہے، یہ بہت کلیئر ہونی چاہیے جب بھی جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی جو میسیج اس کو ملا ہے اس کا جو اس نے جواب دینا ہے وہ بہت کلیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسٹریٹجیز آف لسننگ۔ اسٹریٹجیز آف لسننگ جو ہے اس میں کچھ ٹیکنیکس اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ اپنا حصہ ڈالتی ہیں لسننگ ان پٹ جو ہے اس کو سمجھنے میں۔ اب لسننگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ ڈیوائڈ جو ہیں وہ ہوتی ہیں لسنر جو ہے اس کے پروسیس کے حساب سے، کہ لسنر جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ اس میں ایک جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی ہے۔ ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجیز لسنر بیسڈ جو اسٹریٹجی ہے، کہ اس کا تعلق لسنر کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس میں لسنر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بیک گراؤنڈ نالج جو ہے اس کی بنیاد پہ، یعنی جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے یا اسپیکر بول رہا ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ پہلے سے علم رکھتا ہے، سچویشن جس میں بات ہو رہی ہے اس کو کتنا سمجھتا ہے، جو ٹیکسٹ پریزنٹ کیا گیا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، جس لینگویج میں بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ نالج ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کچھ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، اور وہ جو ایکٹیو ہوئے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ مدد کرتی ہیں لسنر کی کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکے جو کہ میسیج وہ سن رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ میسیج جو وہ سن رہا ہے اس کو وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا۔ تو جو ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجیز ہے اس میں جو چیزیں بنیادی ہیں شامل، اس میں ہے لسننگ فار دا مین آئیڈیا، کہ اسپیکر جو ہے جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو لسنر اس میں سے جو اہم چیز ہے جو وہ اسپیکر کہنا چاہتا ہے وہ اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر پریڈکٹنگ ہے، جب وہ سنتا ہے تو وہ پہلے سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر ڈرائنگ انفرنسز ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد پہ وہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اصل وہ چیز ہے جو کہ اس نے کہنا چاہی تھی۔ اور پھر بعد میں سمرائزنگ کا پروسیس ہے کہ اس سارے عمل میں وہ ایک سمری سی پریزنٹ کرتا ہے اس ساری ایکٹیویٹی کی جو کہ اس نے اسپیکر کی طرف سے لی ہوتی ہے۔ باٹم اپ اسٹریٹجی ہے دوسری، اس کا تعلق ٹیکسٹ بیسڈ ہے، یعنی اس کا تعلق ٹیکسٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب لسنر جو ہے وہ مکمل طور پر ریلائی کر رہا ہے اس لینگویج پہ جس کے ذریعے میسیج کنوے کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے وہ ساؤنڈز کا ہے، پھر ورڈز کا ہے، پھر گرامر آ جاتی ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میننگز کو کریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، یعنی کہ لینگویج جو ہے جو کہ لکھی گئی ہے وہ کس طرح سے ترتیب دی گئی ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیا میننگ دے رہے ہیں، یہ باٹم اپ اسٹریٹجیز میں آتا ہے۔ اور اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں لسننگ فار اسپیسیفک ڈیٹیلز، پھر ریکوگنائزنگ کوگنیٹس، اور پھر ریکوگنائزنگ ورڈ آرڈر پیٹرنز ہے، کہ اس میں مکمل طور پر لینگویج کا عمل دخل ہے۔ اس میں لسنر ہے اس نے یہ نہیں پرڈکٹ کرنا ہوتا کہ اسپیکر کیا بات کر رہا ہے اور اس میں سے یہ میننگ جو ہے وہ نکالے گا یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا۔ اس میں اس کو مکمل طور پر ٹیکسٹ پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے، یعنی لینگویج پہ۔ اب ٹائپس آف لسنر ہے، اس میں کمپیٹنٹ لسنر ہے، اس کے نام سے ہی کلیئر ہے کہ ایک ایسا لسنر جس میں ایبیلٹی ہے، مکمل طور پر یہ قابلیت ہے کہ وہ لسننگ کا پروسیس جو ہے اس کو عمدہ طریقے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب اس کیٹیگری کے جو لسنرز ہیں وہ کس قابل ہوتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ آل ٹائپس آف اسپیچ، وہ ہر طرح کی جو گفتگو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ The listener understands and reacts appropriately under different situations، یعنی کہ وہ سمجھتے بھی ہیں چیز کو، اور مختلف صورتحال میں ہونے والی گفتگو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا رسپانس بھی دینا جانتے ہیں۔ یہ بہت قابل لسنرز ہوتے ہیں۔
پھر ہے لسنر آف موڈیسٹ ابیلٹی، یہ ذرا اس سے کم درجے کا لسنر ہے، یعنی کہ یہ چیزوں کو سمجھتا تو ہے، میجورٹی آف جو اسپیچ سٹائلز ہیں ان کو سمجھتا ہے، لیکن اس کو ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی، کہ چیزیں رپیٹ کی جائیں یا پھر اس کو ایکسپلین جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے بعد میں، پھر یہ سمجھتا ہے جب وہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو جو لسنر ہے یہ والا کین ریئیکٹ ٹو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ اینڈ سوشل سچویشنز ان ٹارگٹ کلچر بٹ آفن ناٹ اپروپریٹلی، یعنی کہ یہ رسپونڈ بھی کرتا ہے، یہ ریئیکٹ کرتا ہے مختلف صورتحال کے مطابق، معاشرتی جو طرز عمل ہے یا جو تہذیبی معاملات ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ رسپونڈ کر دیتا ہے، لیکن یہ پراپر وے میں نہیں کر پاتا جس طرح کہ ایک کمپیٹنٹ لسنر جو ہے وہ کرتا ہے۔ پھر لاسٹ میں لمیٹیڈ ابیلٹی والا ہے، یہ وہ ہے جو کہ نہیں سمجھ پاتا، یہ کچھ سٹائلز جو ہیں یہ ان کو سمجھتا ہے، یہ مشکل چیزوں کو یا مشکل جو تصورات ہوتے ہیں یہ ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو اس میں کیا کہتے ہیں کہ لینگویج جو ہے اس کو سمجھنے کی قابلیت بھی نہیں ہوتی، اس کو بار بار ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت دفعہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں، پھر جا کے اس کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ کیا کہا گیا ہے۔ اوکے، نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا لسننگ اسکل کے حوالے سے، اس میں ہم جو لسننگ کی ٹائپس ہیں اس کو دیکھیں گے، اور جو بیریئرز ہیں افیکٹو لسننگ کے ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ سو اسٹے ٹیون ود اس، سبسکرائب لنگوسٹکس انفو، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔